السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک میں دس ہارڈلی اے ڈل مومنٹ. آج کل عموماً ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، سب اس ٹارگٹ کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. وہ ٹارگٹ کبھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، فلیور آف دا منتھ کے طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہوتے ہیں. آج کل سپریم کورٹ سیمز ٹو بی دا ٹارگٹ. آج ایک کبھی فیصلہ آیا ہے، میں نہیں جانتا اس فیصلے کو انٹرپریٹ کیسے کرنا ہے، اس کی تشریح کیسے کرنی. بڑی دیر تک ہم یہ فیصلہ دیکھتے رہے، میرا خیال ہم چینلز دیکھتے رہے کہ کون چلائے گا اور کیا دیکھا اس کو کس اینگل سے چلایا جائے گا. 3 ممبر بینچ تھا. کیس ان کے سامنے تھا کہ حافظ قرآن کو میڈیکل کالج میں اضافی 20 نمبرز دینے ہیں. یہ کیس کے دوران جس بینچ کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے ہیں، انہوں نے ایک 9 صفحات پر ایک فیصلہ تحریر کیا. انہوں نے کہا آئین اور رولز چیف جسٹس کو اسپیشل بینچ تشکیل دینے کی اجازت نہیں دیتے. آرٹیکل 184(3) کے تحت دائر درخواستوں کے حوالے سے رولز موجود ہیں. سو موٹو مقدمات مقرر کرنے اور بینچز کی تشکیل کے لیے رولز موجود نہیں. رولز کی تشکیل تک اہم آئینی اور از خود مقدمات پر سماعت مؤخر کی جائے. اس کے ساتھ انہوں نے ایک اختلافی نوٹ جسٹس شاہد وحید صاحب نے اس فیصلے سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا ایز دا پوائنٹس ریزڈ اینڈ ڈسکسڈ ان دی آرڈر ور ناٹ دا سبجیکٹ میٹر آف دا کیس. آئی ڈس ایگری اینڈ ول ریکارڈ سیپریٹ ڈائسینٹنگ نوٹ. انہوں نے کہا کہ میں اس کے اوپر ڈائسینٹنگ نوٹ اپنا سیپریٹ دوں گا. آپ کو یاد ہوگا جو یہ فیصلہ ہوا الیکشنز کرانے کا، یہ بھی ایک سروس کیس تھا، اور اس سروس کیس میں 2 ججز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو یہ لکھ کر بھیجا کہ آپ کو الیکشن جو ملتوی ہو رہے ہیں اس کے اوپر سو موٹو، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے، اس کے اوپر آپ کو سو موٹو لینا چاہیے. جب یہ چیف جسٹس نے سو موٹو لیا، 9 رکنی بینچ بنا. ان میں ججز نے کہا کہ یہ تو کیس ہی نہیں تھا، آپ نے کیسے اس پر سو موٹو لے لیا؟ یہ ایک سائیکل چل پڑی ہے پاکستان میں. کیا یہ انٹرنل لڑائی ہے؟ یہ اعلان جنگ ہے آپس میں؟ میں اس دن بھی کہا تھا کہ یہ تقسیم تو واضح نظر آ رہی ہے. کیا یہ تقسیم سیاسی بنیادوں پر ہے، جو زیادہ خطرناک ہوگی اگر سیاسی بنیادوں پر ہوئی؟ اگر اصولی بنیادوں پر ہے پھر تو ظاہر ہے یہ معاملہ سیٹل ہونا چاہیے اور کہیں نہ کہیں جا کے ہوگا. انہی لائنز پر جو یہ فیصلہ اب لکھا گیا ہے. آج جسٹس مندوخیل صاحب جب کورٹ میں تشریف لائے تو کل انہوں نے ایک بات کہی تھی جو کہ آج رپورٹ ہوئی. انہوں نے کہا یہ مس رپورٹ ہوئی ہے. میں بھی قائم ہوں اس بات پر. 4-3 کا فیصلہ ہے عدالت کا. آج اسمبلی میں بھی جوڈیشری سابق چیف جسٹس پر بھرپور گولہ باری ہوئی. ٹھیک ہے، غلط، یہ بحث ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے خرابیوں میں اس ملک کی. 70 سال میں اگر ہم یہاں پہنچے تو ایک ہی مانے اوور نائٹ نہیں پہنچے. سب اپنا اپنا حصہ ان خرابیوں میں ڈالتے ہیں، لیکن ٹھیک کرنے کا یہ جو کریکٹو پروسیس ہے، یہاں تو لگتا ہے کہ وہ سارے رل گئے ہیں اور اب ان کو ایک سڈنلی یاد آ گیا کہ سارے مسائل کی جڑ ایک جگہ پہ ہے اور اس ایک جگہ کو ٹھیک کرنا ہے. سم ٹائمز اٹس ناٹ جسٹ the end result, it's a process also that matters. تھینکفلی ہمارے ساتھ آپ لیس ہیں آج کل، اس لیے زیادہ میں اس لیے کھل کے گفتگو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ کر پائیں گے. وکیل بھی ہیں، اس لیے سو ہی کین گیو یو اے ویو جو کہ سیاسی ویو نہیں ہوگا، ایک ہوپ فلی ایک ایسا ویو جو کہ باہر آؤٹ سائڈر کا ویو ہوگا. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب موجود ہیں، سو ان سے بھی وہ یہ ویو لے لیتے ہیں کہ ان کا کیا خیال ہے اس وقت سپریم کورٹ میں کیا ہو رہا ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، لیکن کیونکہ پی ٹی آئی جوائن کر چکے ہیں، نئے ہیں، تو اس لیے ان کے اوپر ذرا زیادہ اثر شاید نہ ہوا ہو، تو اس لیے ان کو ابھی کلائمیٹائز ہونے میں ٹائم لگے گا، لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم. اس دن میں دیکھا جلوس جو کھلوتے سن مینار پاکستان کنٹینر میں، دیکھو نا ذرا شیخ صاحب نے جو حلیہ بنایا اپنا، لگ رہا ہے کہ لڑائی کے لیے تیار بیٹھے رہے ہیں. دو آپ لکھ رہے نیچے لیفٹ رائٹ دیکھیں، دو پٹرول پمپ پڑے، 2 پٹرول پمپ ہونے میں کھمبے سے کھڑے سے. شیخ صاحب، سلمان راجہ صاحب، I'll start with you. What is this? کیا ہو رہا؟ دیکھیے، میری نظر میں یہ اصولی اختلاف ہے، ہمیں اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے. اور یہ ایک معاملہ ہے بینچوں کی تشکیل کا، یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا. اگر آپ کو یاد ہو، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک ماضی کے چیف جسٹس صاحب نے تو حکم کر دیا تھا کہ وہ کچھ بینچوں میں نہیں بیٹھیں گے جہاں حکومت وقت کا کوئی معاملہ ہوگا. اور اس کے بعد سے یہ ایک تنازع چل رہا ہے کہ کس نے کس بینچ میں بیٹھنا ہے.
کیا بینچز جو ہیں وہ ججوں کا رجحان دیکھ کر تشکیل دیے جائیں گے مختلف مقدمات کے لیے. لہٰذا یہ ایک اہم معاملہ ہے جو آج پیدا نہیں ہوا, کافی عرصے سے یہ پیدا ہے. لیکن اب یہ کھل کر بات سامنے آ گئی ہے. اس وقت کھل کر اس بات کے سامنے آنے کے محرکات کیا ہیں؟ دیکھیں, ایک تو معاملہ یہی ہے کہ سیاسی چپکلش کا ماحول ہے ملک میں, لیکن میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کے اندر یہ باہر کی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے یہ معاملات چل رہے ہیں. یہ ایک سو یو آر ناٹ ورڈ, آپ کو بالکل اس چیز کی پریشانی نہیں ہے کہ یہ سیاسی تقسیم ہے, سیاسی جماعتوں کی لیننگز کی وجہ سے کوئی جاجی ادھر ادھر ہو گئے, جیسا 1997 میں ہوا تھا, کوئی بریف کیس چلے ہیں, کوئی بریف کیس چلیں گے, کوئی اس طرح چمک اور کینگرو کوٹس کی باتیں ہوں گی, ایسا نہیں ہے. یہ سب اصولی اختلاف آپس میں بالکل. ٹائمنگ دیکھ لیجیے گا سر, میں ذرا آپ سے ہی بات, کیونکہ آپ اس کو اصولی سمجھتے ہیں, سو یو آر ان اے بیٹر پوزیشن ٹو ایکسپلین اٹ. ٹائمنگ بڑی کرٹیکل ہوتی ہے سارے میں. فیصلہ آ گیا جس دن اپیل ٹیک اپ کی گئی اس دن ایک اضافی نوٹ آ گیا. کل کی گئی جو وضاحت تھی, آج اس وضاحت کو دوبارہ کریکٹ کیا گیا کہ نہیں جی وضاحت یہ نہیں تھی. اب جبکہ سیاسی کیسز چل رہے ہیں, آج جو پارلیمنٹ میں سیاسی تقریریں ہوئی, آج ایک کیس میں جو حافظ قرآن کو 20 نمبر دینے کا کیس ہے کہ میڈیکل کالج میں 20 نمبر فالتو دینے یا نہیں دینے, اس میں یہ سارے پیراگرافز لکھ دیے گئے اور چیف جسٹس کی اختیارات کو روکا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں سیاست بھی کار فرما ہے یا بالکل بھی نہیں ہے؟ نہیں ہے. دیکھیں, میں عرض کروں, جسٹس فائز عیسیٰ کو آپ لے لیجئے, وہ زیر عتاب رہے مقتدر حلقوں کے اپنے فیض آباد بھرنے کے فیصلے کے حوالے سے. ان کو یہ سمجھا جاتا تھا ان کے حوالے سے کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جج ہیں اور یہ بالکل نڈر ہیں اور ان کو قابو میں لانا ممکن نہیں ہے, لہٰذا ان کے خلاف ایک مہم جوئی ہوئی, ان کے خلاف ان کو عدالت سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی, وہ کامیاب نہیں ہوئی. لہٰذا یہ تناظر آپ سامنے رکھیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ وہی جسٹس فائز عیسیٰ ہیں آج. وہ کوئی آج اگر مقتدر حلقے یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو, کسی پہ انہوں نے سرخ لکیر لگا دی ہے, تو مقتدر حلقوں کے وہ حامی نہیں بن گئے آج. اس بات کو یاد رکھنا. تو آپ کو سر سلمان صاحب, میں اگین کم بیک ٹو ٹائمنگ آف ملٹیپل ایونٹس, ناٹ ون ایونٹ, ملٹیپل ایونٹس. دیکھیں, یہ جو ٹائمنگ ہے نا, اس کا تعلق تو سپریم کورٹ کے نہیں, دیکھیں جو سپریم کورٹ کے اندر گفتگو ہے یا تنازع آپ اس کو کہہ لیں, یہ ٹائمنگ تو اس سے مطابقت رکھ سکتی ہے. باہر کی سیاست سے اس کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے. ہوا شاید یوں ہی ہے کہ ایک فیصلہ دیا گیا جب یہ لگا کہ ان کا جو پچھلا فیصلہ تھا جس میں شارٹ آرڈر میں جسٹس منصور علی شاہ نے لکھ دیا تھا کہ جو پچھلے فیصلے ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی کے اور اطہر من اللہ کے, وہ اس ریکارڈ کا حصہ ہیں اور ان کے فیصلے کو ان کی دانست میں اکثریتی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اب جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ جو ان کی دانست میں اقلیتی فیصلہ تھا اس پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے الیکشن کمیشن سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے یا ایک مقدمہ دائر کیا گیا ہے, تو انہوں نے اپنا فیصلہ. لیکن آپ نے وہ پڑھا, میں معافی چاہتا ہوں لوگوں کی سمجھنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آرڈر آف دا کورٹ تھا اس دن جس میں 9 ججز نے دستخط کیے اور کہا کہ ایک نیا بینچ بنا لیں. تو ایک نیا بینچ تو بن گیا تھا, پھر یہ اکثریتی فیصلہ کیسے ہو سکتا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ کے خیال میں جو لکھا گیا, جو فٹ نوٹ بنا, جو اب کہا گیا کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, یہ جو اضافی نوٹ ہے, یہ کیا یہ آپ کے خیال میں درست ہے؟ جبکہ خود یہ جج صاحبان نے وہ آرڈر سائن کیا جس میں انہوں نے کہا چیف صاحب آپ نیا بینچ بنائیں اور ایک 5 رکنی بینچ بن گیا. جی دیکھیں, بصد احترام میں اتفاق نہیں کرتا اس بات سے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ تھا. میری نظر میں یہ 3-2 ہی تھا اور اس میں اہم جو آرڈر تھا وہ 27-2 کا تھا. 9 جج صاحبان نے چیف جسٹس پاکستان کو کہا کہ آپ بینچ کی تشکیلیں 9 کیجئے. لہٰذا جو پچھلا بینچ تھا 9 جج صاحبان پر مشتمل, وہ بینچ ختم ہو گیا. میری نظر میں اس بینچ کے 2 جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلے بھی ختم ہو گئے. سر لیکن آپ یہاں پر آ جاتا ہے, آئی ہوپ آئی ایم ناٹ, میں معافی چاہتا ہوں, میں لیگل ویو اس کے اوپر کر لوں, میں آئی ہوپ آئی ایم ناٹ کراسنگ اینی لائنز ہیئر when I ask you this سلمان صاحب, کہ ایک ایسے دن میں جب آپ کو پتا ہے کہ یعنی یہ آرڈر آف دا کورٹ ہم ساروں نے پڑھا, اب بھی پڑھ رہے ہیں, ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کی بات کی گئی ہے, بینچ ختم کیا گیا, نیا بینچ بنایا گیا, اس کے باوجود ایک جج صاحب ایسے سیاسی ماحول میں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مریم نواز شریف صاحبہ اس کو کوٹ کر رہی ہیں, آج پورے دن پارلیمنٹ میں یہ فیصلے کوٹ ہو رہے ہیں, اٹ بیکمز یہ چیز خطرناک تو میں نہیں کہوں گا, لیکن سوال تو ریز کر رہی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, ٹائمنگ کیا ہے اس سارے کی؟
دیکھیں ٹائمنگ کے حوالے سے تو کوئی بھی مفروضہ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن میں شاید 30-31 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے ان تمام جج صاحبان کو جانتا ہوں، طالب علمی کے زمانے سے جانتا ہوں، مجھے کچھ اندازہ ہے کہ کون کہاں کھڑا ہوا ہے، لہٰذا میں کسی کی نیت کو سیاست کے حوالے سے اس وقت کسی شبے کے تحت نہیں لاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ پچھلے 20-30 سالوں سے لوگوں کے نظریات کیا ہیں مختلف معاملات کے حوالے سے، کچھ نظریات سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو، تشریح کے کچھ طریقوں سے ہو سکتا ہے مجھے اختلاف ہو، لیکن مجھے نیت سے اختلاف نہیں ہے۔ اور میں یہاں پہ یہ دیکھتا ہوں کہ اب سپریم کورٹ میں 2 اگر دھڑے ہیں تو وہ دونوں دھڑے ایسے ہیں جو ماضی میں اور آج جو مقتدر حلقے ہیں ان کی خواہشات کے سامنے کھڑا ہونے کو تیار ہیں۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب تو یہ کرتے ہی رہے ہیں، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 5 ممبر بینچ ہے آج کا یا پچھلا، جس میں ہم کہتے ہیں 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ ہوا، انہوں نے بھی ایسا فیصلہ دیا کہ مقتدر حلقوں کی خواہشات کے منافی ہے۔ تو یہ میری نظر میں ایک آپ کہہ لیجئے سلور لائننگ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ویسے میں اس میں ایک بات، اس میں کئی دفعہ میں اکثر دوستوں کے ساتھ جب بحث ہوتی ہے، میں ذرا مصطفیٰ کا بھی ویوز پہ لے لوں، لیکن سلمان صاحب میرا مائی 2 cents آن دس، کہ لوگوں کے نظریات ایڈیولوجیکلی بڑے کلیئر ہوتے ہیں، اصل چیز ہوتی ہے پولیٹیکل لیننگز۔ Sometimes when you're ideologically very clear, but your political leaning drags you to a side جو شاید غلط سائڈ ہو۔ Sometimes I have seen that a lot. آج کل آپ جب بھی بحث، یہ پولیٹیکل بحث بھی جو ہو رہی ہے، وہ تمام لوگ جو اصول، آئین، قانون، آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا، جو ہی اب سیاسی ڈفرنس آیا ہے کہ اپنی جماعت کہتی ہے الیکشن نہیں کرانا اور مخالف الیکشن مانگ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی بات تو ٹھیک ہے، شفاف الیکشن کیسے ہوں گے اگر آئین کی بھی کوئی نہ کوئی دلیل نکال لی ہے کہ پھر الیکشن کا مطلب 4 صوبائی اور 1 قومی اسمبلی کا الیکشن اکٹھا ہو۔ فار یو جو سلمان صاحب کہہ رہے ہیں ہی نوز آل دیز ججز، لیکن جیسے میں نے کہا کہ مندوخیل صاحب نے اس ججمنٹ پہ فیصلہ کیا جو 3-2 کی ججمنٹ ہے، کل جو ہوا، آج ہوا، ایسے ٹائم پر یہ تب فیصلے سامنے آنا، لا منسٹر نے پہلے کہا تھا 4-3، اب جج صاحب کا کہنا، یہ سوال سارے کھڑے ہوں گے، ہو رہے ہیں، آئی ایم شیور ہو رہے ہوں گے، آئی ایم سو شیور دا ججز، آئی لائک اے لاٹ آف دم، the ones I know, I agree with راجا صاحب، لیکن یہ سوال تو بنیں گے جو بن رہے ہیں کہ یہ ٹائمنگ ایک سنک لگ رہا ہے مختلف چیزوں کا آپس میں۔ ہاؤ ڈو یو سی اٹ اسٹینڈنگ آؤٹ سائڈ؟ کاشف بھائی میں تو اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ پورا ملک ایک مذاق بنتا جا رہا ہے۔ پارلیمان آپ کی غیر فعال ہے، پارلیمان کی کوئی سینکٹیٹی نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے۔ عدلیہ جو انصاف فراہم کرنے کا ادارہ ہے وہ 75 سالوں سے اس کی کوئی شاندار تاریخ نہیں تھی، ایک دفعہ پھر مذاق بنتا جا رہا ہے۔ جو آپس کی جو ڈویژنز ہیں، جو سپریم کورٹ کے اندر ڈویژنز موجود ہیں، ان کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ ہوگا تو چیز سیٹل ہو کے اچھی جگہ پہ بھی چلی دیکھیں اداروں، لیکن اس کا آؤٹ کم اچھا ہو تو جہاں ہمارے ملک کے اندر ایک بڑی تاریخ رہی ہے اس کے حوالے سے، ایک سجاد علی شاہ صاحب کا بھی آپ کو ایک شاید وہ یاد ہو، تو ڈفرنسز ہمیشہ ادارے کی سینکٹیٹی کبھی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ جو پچھلے 75 سال گزرے ہیں، ان 75 سالوں میں ہماری عدلیہ اپنی وہ ساکھ نہیں بنا سکی ہمارے ملک کے اندر کہ جس میں تمام سیاسی فریقین کو تو آپ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ آج اس ملک کے اندر آپ مجھے ایک عام آدمی اٹھا کر دکھا دیں جو یہ اس بات کی تصدیق کرے اور کہے کہ مجھے اس ملک کی عدالت کے اوپر اعتماد ہے۔ انصاف کی فراہمی کا جو سارا نظام ہے، جو ستون ہے، ایک عام آدمی کے نقطہ نظر سے آپ دیکھیں تو وہ اگر آج ایک کیس دیوانی داخل کرتا ہے تو اس کو کم از کم اس کیس کے فیصلے کے لیے 15 سے 20 سال چاہیے۔ اس ملک میں انصاف نہیں ہے اور انصاف کا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر سب سے پہلے اس نظام کے اوپر ایک سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ایک ریاست ہے، 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کے اندر انصاف کے ادارے اگر آپس میں اس طرح الجھیں گے، ان کی ڈویژنز اس طرح سامنے آئیں گی تو اس کا اثر کیا پڑے گا؟ ایک بات تو یہ، اور اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ اختیار نچلے کورٹس میں استعمال کر کے آئے، سالہ سال بینچ بنانے کا اختیار، سو موٹو کا اختیار نیچے استعمال کر کے آئے ہیں۔ اس وقت اختیار اس لیے برا نہیں تھا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان دس ڈیٹیل، یہ سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے نا اس وقت اگر آپ اس کو چھوڑیں، اس میں بھی کاشف بھائی، اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سو موٹو اختیارات کا استعمال جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر بہت آربیٹریریلی ہوا، اور سموسوں پہ ہوا ہے، شراب کی بوتلوں پہ ہوا ہے، اور کس چیز پہ لیتے رہے ہیں سو موٹو، جس کو وہ کہتے ہیں ایٹ ومز، یا کہ کہیں سے کوئی اشارہ آیا ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر کر لیا گیا ہو۔ ہم نے افتخار چودھری صاحب کا دور دیکھا ہے کہ بڑی ایک شاندار وکلا کی تحریک کے بعد جب ان کی ریسٹوریشن ہوئی تو اس کے بعد ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اور پھر اس کے بعد ایک اور لمبی تاریخ ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو ملک ہے اٹس ان فری فال،
کس کی ماں کو ماسی کہیں اس وقت کوئی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سارے نو ماسی کہتے ہو سر کوئی غلطی تو بچ جاؤں گے. دیکھیں بٹ آئی ایگری ود یو, آئی انڈرسٹینڈ واٹ یو آر سیئنگ. دس از وی آر ان اے اسٹیٹ آف ٹوٹل ٹرموائل, پولیٹیکل ٹرموائل, فری فال ہے, اور سینٹر آف گریوٹی اس ملک میں کوئی نہیں رہ گیا, اور تمام ادارے ایک ایسا منظر پیش کر رہے ہیں, سیاست ایسا منظر پیش کر رہی ہے, پارلیمان ایسا منظر پیش کر رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں عام آدمی کو اس ملک میں اعتماد اس کا ختم ہوتا ہے. $1 ملین کوشچن پوچھوں آپ سے, اس وقت حالات دیکھ کر لگ ایسے رہا ہے کہ سب مل کے الیکشن روکنے کی کوشش کریں. بالکل, اور یہ الیکشن بے شک روکنے کی اچھی نیت سے بہت سے فیصلے کیے گئے ہوں, کوئی اس میں لگ ایسا رہے گا آخر میں. دیکھیں دا پوائنٹ, میں اس کو اس طرح دیکھتا یو کین یو این آؤٹ سائڈ اینڈ یو کین لک اٹ اینی میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ صرف عمران خان صاحب کی مقبولیت کا خوف ہے, پی ٹی آئی کی مقبولیت کا خوف ہے کہ جس کی وجہ سے الیکشنز روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور سب کوئی نہ کوئی راستہ اور اس نکالنے کے کی لیے کوشش. دکھ ہوتا ہے کہ تمام وہ جماعتیں, ایسی جماعتیں اس حکومتی اتحاد میں ابھی آپ شامل ہیں. تحریک انصاف میں نہیں ہے نا؟ میں نے تحریک انصاف میں جانا بھی نہیں ہے. لو جی چلو شکر ہے, میں کا کریڈیبلٹی بھی آ جائے نا بات کی. کلیئرٹی کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ اس وقت اس حکومتی اتحاد میں ایسی جماعتیں موجود ہیں کاشف بھائی کہ جن کے اکابرین کے اس آئین کے اوپر دستخط ہیں, اور جب وہی لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاں اگر 90 دن کے اندر انتخاب نہ ہوئے تو کون سی قیامت آ جائے گی. یعنی کہ جب آپ جنہوں نے ساری زندگی, آپ کے اکابرین کے اس آئین کے اوپر دستخط موجود ہیں, آپ نے ساری زندگی قوم کے سامنے ایک جمہوریت اور آئین کا چورن بیچا, اور آج آپ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اس کی فلانی شک پہ عمل نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, تو یہ آپ کیا پریسیڈنٹ کریٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ پریسیڈنٹ ہمارے ملک کی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں کہ جہاں پر اس آئین کو لوگ ایسے سمجھتے رہے کہ یہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہاں پر جب سیاستدان ایسی رسم رکھیں گے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ 100% درست. تو ہم ایسی ایک, میرے خیال میں کاشف بھائی, ایک ایسی نہج پہ کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم حقیقت کا ادراک نہیں کر پا رہے. معاشی کرائسس کو آپ دیکھیں, آج اس ملک کی اکانومی کا کوئی سر و سامان نہیں ہے, کوئی حال نہیں ہے, کسی کو کوئی پتا نہیں ہے کہ اس ملک میں اگلے چند ہفتوں میں ہمارے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ دوست ممالک جو ہمیشہ پاکستان کی مدد کو آتے تھے آج نہیں آ رہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ساری بات ہے وہ صرف ایک نقطے پہ اٹکی ہوئی ہے کہ آپ تھرڈ پارٹی کمٹمنٹس اپنی لے کر آئیں اور ہم سے آپ پیسے لے لیں. معیشت کا کوئی حال نہیں ہے, 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے, لوگوں کی زندگیاں ہیں, اور سیاستدان آپس میں الجھے ہوئے, ادارے آپس میں الجھے ہوئے, اور صرف اس بات کے اوپر یہ دھینگا مشتی چل رہی ہے کہ کس کو ہم نے آنے دینا ہے, کس کو نہیں آنے دینا. آپ اگر اس پریسیڈنٹ کو سیٹ کر دیتے ہیں ایک دفعہ کہ اس ملک کے اندر 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی کوئی قانونی آئینی وقت نہیں ہے, اس کے بعد کسی نے نہیں کرانے. میں یہ بات اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سے 10 سال بعد آپ مقبول جماعت ہیں, آپ کہتے ہیں الیکشن. کاشف بھائی 10 سال چھوڑیں, جو اگلی حکومت آنی ہے اس نے نہیں کرانے. ہاں 5 سال بعد کرنا. آپ کہیں گے کہ الیکشن کراؤ, وہ کہے گا نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. وہ کسی چیف سیکرٹری کو آ کے کہے گا, چیف سیکرٹری کہے گا سیکورٹی کا حالات خراب ہے. فوج آ کے کہے گی ہم بندے نہیں دے سکتے. وہ کہے گا جناب یہ پہلے بھی اسی بنیاد پہ ملتوی ہوئے تھے, آج پھر ملتوی ہو گئے. اب کس منہ سے آپ کہیں گے آج ملتوی؟ کاشف بھائی اس ملک سے تاریخ میں ہماری اتنی مائگریشن نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی ہے. لاکھوں لوگ اس ملک سے نکلے ہیں, ملک سے باہر, ڈاکٹرز, انجینئرز, جس کا بس چل رہا ہے کاروباری طبقہ وہ اس ملک سے نکل رہا ہے. اس ملک میں شدید مایوسی ہے, لوگوں کو اعتماد ختم ہو رہا ہے. تو کیا یہ جب یہ ساری صورتحال سامنے آتی ہے تو لوگوں کا اس سے اعتماد بحال ہوگا یا اور شیک ہوگا؟ شیخ صاحب کیونکہ جب حالات دیکھتے ہیں نا, یو لک ایٹ ہاؤ تھنگز ہیپن, ناٹ جسٹ واٹ از گوئنگ آن, اٹس ہاؤ وچ از. جیسے میں راجا صاحب سے پوچھا ٹائمنگ, طریقہ کیا ہے سارے کا. آپ پچھلے 48-72 گھنٹے دیکھیں جس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. میں آج مریم نواز شریف صاحبہ کو سن رہا تھا, بہت بڑا مجمع تھا ان کے سامنے, لیکن وہ فرمائشی ختم نہیں ہو رہی کہ میری یہ وہ مجھے امیتابھ فلم کا وہ یاد آ گیا, پہلے اس کا سائن لے کر آؤ, پھر اس کا سائن لے کر آؤ, تو پھر میں سائن کروں گا. وہ کہہ رہی پہلے یہ کر کے دو, پھر وہ کر کے دو, تو برابری کے پلڑے ہوں تو سورج مغرب سے نکلے تو چاند جس دن زمین پہ آئے تو اس دن الیکشن ہوگا. مطلب یہ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ڈو دے ریئلائز دے ڈیموکریٹس؟ شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جیسے میں نے ان کو کہا کہ اس وقت گول پہلے سیٹ ہے, وچ از کہ الیکشنز نہیں ہونے اس ملک میں. اب اس تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ سارے ہر روز چینج ہو رہا ہے. کبھی سپریم کورٹ سے کوئی چیز آ جاتی ہے, کبھی پارلیمنٹ سے کوئی چیز آ جاتی ہے, کبھی ادھر سے کہتے ہیں جی ہم بننے نہیں دینے. تو وہ سارے رل رول کے بات اسی طرف دھکے لے کر لائی جا رہی ہے کہ. اور اب جو آپ اس میں بھی ایڈ کر دیں جو آج آپ نے دیکھا یہ 97 تو نہیں ہے نا. آئی آلسو ٹینڈ ٹو لین آن دس سائڈ کہ یہ انٹرنل ایک اصولی لڑائی ہوگی, صرف ٹائمنگ سے مجھے اعتراض ہے. شیخ وقار حکم صاحب.
دیکھیں کاشف بھائی، جو تماشا ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے چھوٹے موٹے تماشے تو ماضی میں چلتے رہے ہیں. یہ ٹگ آف وار ہوتا رہا ہے، ادارے آپس میں لڑتے رہے ہیں، پارلیمنٹ جو ہے وہ مخالفوں کو، جس کی حکومت رہی ہے وہ مخالف کو روکنے کے لیے ہر گندے سے گندا حربہ استعمال کرتا رہا ہے. مگر اب وقت تبدیل ہو چکا ہے، میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا بالکل ہی آزاد ہے، اور یہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی مہربانی ہے کہ اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ہے اپنی اصل اوقات اور حقیقت میں دنیا کے سامنے آتے جا رہے ہیں. کہاں اصول کی لڑائی ہو رہی ہے یا کہاں اقتدار کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، یہ بھی چند دنوں میں چیزیں سامنے آ جائیں گی. اس کو بھی جج کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا. حکومت کس طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہے، کل پرائم منسٹر کس طریقے سے تقریر کر رہے تھے، کس طریقے سے وہ عدلیہ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے تھے. صرف ایک اپوزیشن کی جماعت ہے جس کے خوف سے یہ تمام کے تمام لوگ، جیسے مصطفیٰ نے ٹھیک کہا، اس الیکشن کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الیکشن یہ کتنا روک لیں گے، کب تک روک لیں گے، کہاں تک روک لیں گے، 6 مہینے کے بعد ایک اور 6 مہینے کہاں تک دوڑیں گے؟ کیا یہ اس اکانومی کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ اس معیشت کو سنبھال سکیں گے؟ کیا یہ ایسی انوائرمنٹ پیدا کر سکیں گے جس انوائرمنٹ کے اندر یہ 6 مہینے سال کے اندر ایک ایسا ماحول پیدا کر لیں جس سے کل یہ پاکستان تحریک انصاف کا سامنا کر سکیں؟ کیا اس کے اوپر کسی نے انالیسس کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ 6 مہینے سال بھی ہمت کر لیں، یہ اپنے لیے ایسا ماحول نہیں بنا سکتے کہ جس میں یہ اس قابل ہوں کہ یہ اس قوم کے دروازے پہ جا سکے، اپنے لیے ووٹ مانگ سکے. ٹھیک ہے سر، وہ تو ہوگا، سیاسی تو ہوگا، لیکن مسئلہ ہے کہ سارے مسئلہ یہ ہے کہ ایوری ون از ٹرائنگ اینڈ ایوری ون از ون. ہر ایک کوشش یہی کر رہا نا. اٹ از ون ورس. وہ عمران خان نے کسی زمانے کیا سی تھے کہ میرا مسئلہ یہ ہے، میں تو صرف کہتا ہوں جو آئین کہتا ہے وہ تو ہونا ہے اس ملک میں. یہ کہتے ہیں جی آئین بھی کہتا ہے تو ساری مرضی چلے گی. سو دیٹس ویئر سم ٹائم پردے ہٹتے وہاں پہ ہیں جب آپ کہتے ہیں جی ہم آئین کو نہیں مانتے، تو پھر کوئی رعایت نہیں کہنا. نہیں، میں نے گل سنا نا کاشف صاحب، میں نے دسو انہاں دی مرضی کیوں چلے گی؟ آئین کی عملداری کے بغیر، آئین اس کے بغیر پاکستان کرا لو الیکشن. آپ نے آئین تسی دیکھو الیکشن انہوں کرانا چاہیے، انہوں نے کوئی راہ نہیں ہے، سب کو راستہ نہیں ہے لیکن نہیں ہو رہا. یہی تو اس ملک کی خاصیت ہے کہ اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے لیکن الیکشن نہیں ہو رہا. اس ملک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیخ صاحب الیکشن اناؤنس کر دی تاریخ. سچ بتائیں، آپ لوگ جب جاتے تھے لوگ آپ سے پہلا سوال کیا پوچھتے؟ سر الیکشن ہوں گے؟ مانتے ہی نہیں تھے لوگ. اب بھی نہیں. اب کیوں؟ کیونکہ سب کو پتا تھا کہ لوگ کون کیا چاہ رہا ہے اس وقت. نہیں دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اگر سرکار ان کو جواب ہی دے کے بیٹھی تھی تو کاشف صاحب آرٹیکل 220 انووک کرنا چاہیے تھا. اور اس کے بعد بھی اگر سرکار ان کے ساتھ کوآپریٹ نہ کرتی، ادارے کوآپریٹ نہ کرتے، تو پھر ان کو جانا چاہیے تھا سپریم کورٹ میں اور ان کو جا کے بتانا چاہیے تھا کہ جناب تسی حکم دیتا سی، فلاں بندے نے تاریخ دے چھڈی، ہم نے اسکیجول ایشو کر دیا، مگر اس کے باوجود یہ بدنیت ہے، یہ نہیں کروانا چاہتے. پھر سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کرتی تو جو بھی کرتی. اتنے تو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر نے انہوں نے ہر چیز خود ہی اسیوم کر لی، حالانکہ یہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آرٹیکل 220 آپ کو ہی پتا ہے کہ وہ کہتے رہے نا. پرابلم یہ ہے کہ سب کو پتا تھا کہ ہوگا کیا، انہوں نے کیا وہی ہے جو اسکرپٹ کا حصہ تھا. اب ویسے ہی لیٹس ناٹ گو، ہم بھی لیٹس ناٹ گو آؤٹ آف آر وہ نا کہ ایک کوئی بہت اصولی انقلابی لوگ جگہ جگہ بیٹھے. سر کوئی اصولی انقلابی نہیں بیٹھے. مجھے ایک چیز تو کسی نے پہلے بتا دی تھی، سر کے پی کا الیکشن تو نہیں ہوتا، پنجاب ہی 50-50 ہے. سر سمجھ جاؤ، گل ختم ہو گئی. ساروں کو پتا سی کیا. پوائنٹ اس نا کہ ہم 75 سال گزار چکے ہیں جی، گزارے اور اسی طرح ہم نے گزارے ہیں. وائی آر وی ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح دوبارہ اپنا سفر جاری رکھیں؟ اپنی ریجن کے اندر دیکھ لیں کہ اور دیگر ممالک کہاں پہنچ گئے ہیں. آج آپ کے پاس مشکل سے $3.5 ارب آپ کے اس میں اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی آپ کے ملک کے اندر ادھار کے مانگے تانگے، کوئی آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں جس کے پاس پیسہ ہے وہ ملک سے باہر لے کے جا رہا ہے. ملک کے اندر کوئی انصاف کا نظام نہیں ہے. ہر چیز چل رہی ہے نا. نہیں، کون سی آج دیکھا نا آپ نے پارلیمنٹ میں چودھری بیٹھے نے، سارے کہہ رہے ہیں میں تمہیں دساں گا. اور کل تقریریں سنی تھی آپ نے، اور رانا تنویر کی تقریر دیکھیے، بےہودگی تھی. گفتگو ہے جی، یہ پارلیمنٹ کے لیول ہے یہ کرنے کا. اور مجھے افسوس، میرے دوست میرا خواجہ صاحب بیٹھے تھے ساتھ میں، یعنی دس از، آپ کنڈیم کریں اس طرح کی چیزوں کو. یو ڈونٹ. خواجہ صاحب تو تالیاں مار رہے سن، کاشف صاحب منو یہی افسوس ہویا کہ وہ تالیاں بجا رہے تھے، وہ ڈیسک بجا رہے تھے ساتھ بیٹھے. فار پالیٹیشنز ایز اولڈ ایز دس یو شوڈ کنڈیم دس بہیویئر. اور اس سے پہلے جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی، میں آؤں گا اس کے بعد اگلا. میں نے آئی وانٹ ٹو ڈسکس دیٹ، کہاں ہم اس ملک کو لے کے، کیونکہ مجھے اپنی فیوریٹ اسٹیٹمنٹ کل کی کا ٹائم نہیں ملے گا تو میں صرف وہ سنا دوں آپ کو کہ کل شہباز شریف صاحب نے
میں نے کل بھی اوپننگ پہ یہ بات کہی تھی, انہوں نے ایک جگہ فرمایا کہ اس ملک میں کس طرح لوگوں کے خلاف جعلی ایف آئی آریں ہوتی ہیں, وہ کھلے آسمان کے نیچے بیلز کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی آپ وزیر اعظم پاکستان ہونے کے بعد بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, پولیس جعلی ایف آئی آریں کاٹ رہی ہیں, لوگوں کو بیلیں نہیں مل رہی, اور ان کو تکلیف اس بات کی نہیں تھی, ان کو تکلیف اس بات کی تھی عمران خان کو بیل کیوں مل رہی. حد ہی ہے. ایک بریک کے بعد میں یہ سناؤں گا آپ کو, لیکن ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. وہ ایک بنیادی سوال تو پہلے کیس کا رہ گیا, میں ابھی مصطفیٰ صاحب سے پوچھ رہا تھا, لیکن میں میرا خیال راجہ صاحب سے پوچھ لیتا ہوں. راجہ صاحب, یہ جو آج فیصلہ دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے, اس کے بعد اب یہ کیس نہیں سنے جائیں گے, یہ جو سو موٹو؟ جی دیکھیے, یہ فیصلہ تو میرے سامنے نہیں ہے, لیکن انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ تمام آرٹیکل 184(3) کے کیس جو ہیں ان پہ کاروائی روکتی جائے, تو یہ ظاہر ایک انہوں نے جوڈیشل سائٹ پہ فیصلہ کیا ہے, لیکن اس فیصلے کا مخاطب کون ہے؟ اب چیف جسٹس صاحب اس فیصلے کے مخاطب ہے, کیونکہ اس وقت تک تو بینچ وہی بناتے ہیں, وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ مقدمہ کب سنا جائے گا, کون سا بینچ سنے گا. تو یہ تو ایک ہمارا اصول ہے کہ عدالتی فیصلے جو ہیں وہ اپنے جو دیگر جج صاحبان ہیں یا دیگر بینچ ہیں ان کو اس طرح سے پابند نہیں کر سکتے انتظامی معاملات کے حوالے سے. تو یہ ایک بحث ہے. دیکھیں, سپریم کورٹ کے اندر جو معاملات ہیں ان کو اب ہمیں سلجھانا ہوگا, پورے سپریم کورٹ کو بیٹھنا ہوگا, اور میری تو مؤدبانہ رائے یہ ہے کہ جو معاملات اس وقت چل بھی رہے ہیں 184(3) کے, ان میں فل کورٹ بنا دیا جائے, ورنہ ہر روز یہ اب آپ کو سر بالکل تاریخ میں پھر دیکھیں تاریخی فیصلے ہیں نا, لیٹ ہسٹری ڈیسائیڈ کون کہاں کھڑا ہے. ایگزیکٹلی. کیوں پہلے سے فیصلے کر کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں؟ فل کورٹ, دیکھیں میں کہتا ہوں فل کورٹ بن جائے, فل کورٹ بنا دیں. فل کورٹ جو بھی فیصلہ کرتی ہے, دیکھیں وہ فیصلہ آئین کے مطابق ہمیں لگے آئین کے مطابق نہیں ہے, لیکن وہ ایک فل کورٹ ہے, سپریم کورٹ, ہم نے اس کو ماننا ہے, اور اس سے میں سمجھتا ہوں معاملات میں ٹھہراؤ آ جائے گا. فرض کریں فل کورٹ کہتی ہے 4 سال الیکشن مت کراؤ, ٹھیک ہے, اگر وہ ایسا کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیں. وہ کہتی ہے کہ نہیں 90 دن ہی میں الیکشن ہونے ہیں اور 90 دن سے کم تجاوز ہونا ہے, تو وہ بات بھی ٹھیک ہے, پھر کوئی گنجائش نہیں رہے گی انکار کی. اس وقت ہر ایک کو انکار کا موقع ملا ہوا ہے, کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے, کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے, کوئی 2 جج صاحبان ایک بات کر رہے ہیں, 3 جج صاحبان کچھ اور کر رہے ہیں. اس معاملے کا ایک ہی حل ہے کہ فل کورٹ بیٹھے, فل فور بیٹھے, اور جو بھی فیصلہ کرنا ہے انہوں نے وہ کر دیں, تاکہ اب ہمیں خاموشی کی ضرورت ہے. یہ جو جنگ کا عالم ہے یہ رکنا چاہیے. وائی ناٹ؟ ہاں, آئی ٹوٹلی اگری ود راجہ صاحب کہ فل کورٹ ہونی چاہیے, اور اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ لیٹ ہسٹری جج, تمام جج صاحبان وہاں پر بیٹھے, اور اس سے سرٹینٹی بھی آئے گی, اور جب پوری سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے سامنے ہوگا تو ہمیں یہ بھی تعین کرنے میں آسانی ہوگی کہ کون کہاں کھڑا ہے, کون کہاں نہیں کھڑا. اور ہمارا جو موقف ہے کہ 90 دن کے اندر جو الیکشنز ہیں یہ ہونا آئین کا, اگر اس سے کوئی ڈپارچر ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس ملک کے اندر جو کچھ ہونا ہے پھر سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہوگی, سپریم کورٹ اس کو قبول کرے, اور فل کورٹ بالکل ہونی چاہیے, فل کورٹ ہی فیصلہ کرے. لیکن سیاستدانوں کو بھی کاشف بھائی اپنے جھگڑے خود ریزالو کرنے ہوں گے. آج سیاستدان بھی آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. سیاستدان جب تک آپس میں بیٹھ کر معاملات کے حل نہیں نکالیں گے اور ہر دفعہ اپنی جو گیند ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں پھینک دیں گے, تو پھر الٹیمیٹلی اس سے اس طرح کی چیزیں نکلیں گی باہر. اور سیاستدانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو, کل پرسوں جو رانا ثناء اللہ صاحب نے جو گفتگو کی, پھر اس کے بعد جو چلے آپ دوسری بات کہہ رہے ہیں, میں سنا دیتا ہوں. وہ ذرا ایک چھوٹا کوئک کے لیے کہ یا ہم ہوں گے یا عمران خان ہوگا, یا وہ بچے گا یا ہم بچیں گے. آج بلاول بھٹو نے اس کے ذرا بڑے معصومانہ طریقے سے اس کو کنڈیم کیا کہ سیاست کوئی جگہ نہیں جانے چاہیے تھا. وہ 20 دن مجھے یاد ہے جب مریم نواز کے کمرے میں کوئی گئے تھے تو وہ بغیرت والے لے کے وہ آ گئے تھے. اس طرح کی چیزوں کو ہمارے پاس ہے نہیں. رانا صاحب کا سوٹ ہے جی, چلائیں جی. یہ چیزیں تو پھر جمہوریت میں ہوتی ہیں, کشمیر میں تو نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے کہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں, تو جب وہ ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پھر قتل ہی کرنا چاہتا ہے. تو اب پھر یا وہ قتل ہو جائے گا یا ہم قتل ہو جائیں گے. دونوں میں سے ایک کا وجود ہی باقی رہنا ہے کہ ہمارا وجود جو ہے وہ اس کی نفی ہو رہی ہے. تو ہم تو ہر اس حد تک جائیں گے جس حد میں پھر یہ چیزوں کی تو خیر نہیں سوچا جاتا کہ جی یہ جمہوری ہے یہ غیر جمہوری ہے. جس سطح جی سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اور آپ نے بھی شاید وہ کتاب دیکھ رکھی ہو, ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. اس کے اندر پہلی جو چیز ہے, جب ڈیموکریسیز کے لیے خطرے کی گھنٹی بجتی ہے
تو وہ یہی ہے کہ جب سیاسی مخالفت سیاسی دشمنی میں تبدیل ہو جائے. ہمارے ہاں ہمارا ایک ماضی رہا ہے اس حوالے سے, اور جب ہمیں پتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا ماضی رہا ہے تو ہم پھر معاملات کو کیوں واپس اس سٹیج کے اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں. 90 کی دہائی بھی ہم سارے سیاستدانوں نے خود دیکھی, لیکن پھر جب کرسی کسی کے پاس نہیں رہے گی تو الٹیمیٹلی نقصان کس کا ہوگا؟ سر یہاں پر تو لڑائی اس بات کی میرے پاس نہ رہے پر تیرے کول بھی نہیں ہونی چاہیے. کاشف بھائی, اس چیز کے اوپر تو معاشرے کے اندر کنسنسس ہونا چاہیے نا کہ اگر ملک نے آگے بڑھنا ہے تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ جمہوریت ہی ہے, تو پھر ہم اس جمہوریت کو کیوں خطرے میں ڈالیں؟ اس چیز پہ تو کنسنسس ہے. ڈیموکریسی اور ڈیلوں کے بغیر ڈیموکریسی, چند روز پہلے ڈیلوں کے بغیر ڈیموکریسی. پھر چند روز پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ دی, انہوں نے کہا کہ پہلے احتساب اور پھر انتخاب. اب یہ وہ گفتگو تھی, یہ وہ ٹیگ لائن تھی جو استعمال ہوئی ماضی میں انتخابات کو ڈیلے کرنے کے لیے ڈکٹیٹرز نے استعمال کی, فوجی حکومتوں کی طرف سے. تو جو پولیٹیکل پارٹیز, اور دکھ اس چیز کا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے, رانا ثناء اللہ صاحب نے, انہوں نے بڑی سہولتیں بھی برداشت کی ہیں اور انہوں نے سیاست کے رانا سے زیادہ کس نے کیا ہے یار؟ دیکھیں رانا صاحب کے اوپر جو ہیروئن کا مقدمہ بنا, جو آپ کو یاد ہے 99 والا مارشل لاء جب ایگزیکٹلی اس ٹائم رانا بال کاٹ دیے, مونچھیں کاٹ دی, ٹارچر, فزیکل ٹارچر. جب آپ اس چیز سے گزر چکے ہوں تو آپ کی جو ویژن ہے وہ تو بہت بڑا ہونا چاہیے, نہ کہ پھر وہی آپ گفتگو کریں کہ جی کہ نہیں ہم نے اپنے مخالف کو نہیں بخشنا, نہیں چھوڑنا, اس کو اقتدار نہ ملے اس کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس طرح الٹیمیٹلی ملک نہیں چل پائے گا. ملک نہیں چل رہا, ملک چل ہی نہیں رہا, ویسے بھی نہیں چل رہا. شیخ صاحب ویسے آپ سے ایک سوال پہلے سے پوچھنا چاہ رہا تھا, پھر یار اس کے اوپر آتا ہوں. ویسے آپ کو جانے سے روکا نہیں ایسے ٹائم پہ کسی نے؟ نہیں, اپنا پی ٹی آئی میں جانے سے نہیں روکا. پچھلی دفعہ تو بہت روک رہے تھے, بالکل لگتا ہے انہوں نے کہا کہ فارغ ہو گئے ہو. نہیں, میں نے کسی نے نہیں روکیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس وقت چیزیں اور نئے ایج پہ چل رہی ہیں, اس وقت اور جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. میرے خیال میں ان چیزوں پہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ لوگوں نے اپنی سائڈز ڈیفائن کر لی. آپ نے ایک بات کی کہا تھوڑی دیر پہلے, آپ نے کہا کہ ان سب کا مل بیٹھنا ضروری ہے اور سیاستدان مل کے نہیں بیٹھیں گے, ان کو اپنی صفوں میں بھی اتحاد قائم کرنا چاہیے. میں نے یہی سنا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے. یہ ممکن صرف تب ہوا, ماضی میں ہم نے دیکھا جدوں 1 2 3 4 پارٹیاں, ایک سے زیادہ پارٹیاں دے سرے چ لتر رہا. یعنی کہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں جس لئے کافی پارٹیاں نو لتر پہندے سن تے پھر لنڈن وچ کٹھے ہو جاندے سن, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہو جاندی سی. اس تو پہلے بھی جب دہشت گردوں نے ان سب کو مارنا شروع کیا, ہر صوبے میں مارنا شروع کیا, تو پھر دوڑ کے کانفرنساں کرتے سن تے کلے نہیں سی رہندے. اب جو لتر ہے وہ ایک پارٹی کے سر میں ہے اور یہ باقی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے بینیفیشریز ہیں. تو آڈا کی خیال ہے یہ کون لوگ نے, کوئی اتنے عظیم لوگ نے جنہیں اس لیے اکٹھے بہ کے سوچنا کہ پاکستان کا مفاد کی ہے, تو یہ تب اکٹھے ہوں گے جب ان ساروں کے سر میں لتر ہوگا. اس وقت ساروں کے سر میں نہیں ہے. اس وقت ایک جو ہے ان کی فرمائش کی لسٹ ہے بقول آپ کے, دوسرے وہ ہیں جو کوئی ججوں کو بلیک میل کر رہے ہیں, جو کوئی ایسی قانون سازیاں کر رہے ہیں جس میں اب ماضی میں بھی سو موٹو کے جو فیصلے ہوئے ہیں ان پہ بھی 30 دن کی اپیل کا حق ہے, جس میں میاں صاحب, جہانگیر ترین, طلال, دانیال, یہ سارے ویلے ہو جان گے. تسی ویکھ لینا گیلانی صاحب سمیت. سو اس لیے انہوں نے ابھی اکٹھے نہیں بیٹھنا, اور انہوں نے اکٹھے نہیں بیٹھنا. پھر ابھی مصطفیٰ نے کہا, انہوں نے کہا کہ جناب تو پھر کوئی اور آ جائے گا. میرے بھائی اگر کوئی اور آ جاتا ہے, جس کا میں اور مصطفیٰ آج سے 1 مہینے پہلے ہم پروگرام میں کہتے بھی, میں نے تو آپ کو برملا کہہ دیا تھا, اگر کوئی اور آ جاتا ہے تے انہوں بھی بندے لب جان گے. اگر کوئی اور بھی آ کے بہ جاتا ہے تے تواڈی ساڈی صفاں چوں بھی انہوں بندے لب جان گے. یہیں سے بڑے انڈیپینڈنٹ اٹھیں گے اور انڈیپینڈنٹ سیاستدان اٹھیں گے, یا نون لیگ میں سے, پیپلز پارٹی میں سے کوئی بہت ہی عظیم آدمی کھڑے ہو جائیں گے جن کو اپنی پارٹیوں سے اختلاف ہو جائے گا, تو انہوں نے واسطے کام شروع کر چھڑن گے. تو یہ بات وہی ہے کہ جب تک آپ اپنا خود احتساب نہیں کریں گے, آپ خود اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھیں گے اس ملک کا, تو یہ لڑتے رہیں گے. نہ تو کوئی توقع نہ رکھا جائے تسی. تو آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں. دیکھیں آگے جانے کا اب یہ ایک گھمسان کا رن ہے, اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ یہ اب یہ ہو جان دیو, جو لڑائی پڑنے والی آپ نے منقطی انجام کہہ رہے ہو, لڑائی پڑ لگی, لڑائی پڑ چکی تھی, لیکن ابھی بھی تھوڑے سے سم رولز ور اسٹل دیئر. اب میرا خیال ہے رولز آل بیٹس آر آف. اب وہ لڑائی پڑنے والی ہے جب آپ روکیں گے نا. آپ نے ابھی کاشف صاحب آپ نے ابھی ایف آئی آرز کا ذکر کیا. پنجاب کے کون سے علاقے میں جھوٹی ایف آئی آرز نہیں ہو رہی؟ پنجاب کے کون سے علاقے میں اینٹی کرپشن نوٹسز نہیں کر رہی؟ آپ کو بھی سنا 3 دن نوٹس آ گئے کیے. حسان بالکل آئے. جن چیزوں کا ہم سے لینا دینا ہی نہیں ہے, دے رہے ہیں جواب جناب, پیشیاں بھگت رہے ہیں, جا رہے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وزیر اعظم کا
کا وہ تھا تقریر کرے آپ کے دور میں آپ کے بہاف پہ آپ کے بیہیسٹ پہ سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی بیلز کا وہ کر رہے ہیں. ایک شخص ہے جس کو کسی کیس میں سزا نہیں ہوئی ہے, وہ بیلز پہ ہے, کوشش کرتا ہے عدالتوں میں پہنچ جائے. ایک شخص ہے جس کو سزا ہو گئی ہے, تسی 50 روپے دے اسٹامپ تھی انہوں باہر گل چھڑے, وہ لاڈلا نہیں تھے, لاڈلا دے ٹھیک کہہ رہے ہیں. چھڑ دے, بس یہ تماشا ہے. شیخ صاحب سے ایک سوال اور بھی میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا, مجھے ذاتی سوال, بڑے دنوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی, میں ٹی وی میں پوچھ رہا تھا. عموماً ایسے ٹائم پہ ذاتی سوال نہ کرے جی, وہ بعد کریں گے. نہیں, وہ اس قسم سے ذاتی نہیں سر, وہ بعد میں ذرا سیاسی ذاتی سوال پوچھ رہا ہوں. عموماً اس ٹائم پہ سیاستدان انتظار کرتے ہیں کہ ذرا بادل چھٹیں, پتہ لگے حالات کس طرف جا رہے ہیں, تو میں فیصلہ کروں کہ میں نے پارٹی کو جوائن کریں. وہ جس پارٹی نو پھینٹی لگ رہی ہے, جو بارے سارے کہہ رہے کاٹے لگ گئے, تو اس پارٹی گئے کیوں؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے, آپ کو یاد ہے کہ پچھلا الیکشن انڈیپینڈنٹلی لڑا, میں نے پاکستان مسلم لیگ نون چھوڑ دی تھی پچھلے الیکشن سے پہلے, آزاد آیا. اور یہ روایت رہی ہے کہ جب پارٹیاں اقتدار میں ہوتی ہیں لوگ اس وقت قریب جاتے ہیں. ہم صرف دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے تھے, اور بندہ اپنے ضمیر کے سامنے بھی جواب دہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جو ایٹ لیسٹ چینج چاہتے ہیں اور سارے سسٹم کے سامنے کھڑے ہو گئے, کوشش کرنا چاہتے ہیں. آپ اس کی کوشش کو جیسے منظی انٹرپریٹ کریں. اس وقت وہ کلا بندہ ہے جڑا انہیں ساری پارٹیاں نہ لڑدا پیا, اسٹیبلشمنٹ نہ لڑدا پیا, نظام نہ لڑدا پیا. مزہ ہے لڑنے میں, کھڑے ہونے میں, ساتھ کھڑے ہونے میں. کوئی گل نہیں, مارا پہندیاں رہندیاں, قربانیاں دینیاں پہندیاں. تو یہ جو ہے نا اس عمر انرجی, ایکسائٹمنٹ, اور وہ جڑا کیا خان صاحب کہتے ہیں نا حقیقی آزادی کے لیے لڑائی, وہ جس لڑائی کا سانو رب نے پہلے موقع نہیں دے چھڑیا, اج موقع دیتا, اللہ خیر کرے گا. انقلابی پیدا ہو رہے ہیں. اچھا, لیکن اس میں کاشف بھائی 20 سیکنڈ میں اس کے بعد میں نہیں, میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے, عموماً ہم ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس میں بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے مجھے, یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں ہوگا. وہ بات ہی کیا لڑائی ہوگی, لیڈرشپ ہم نے ضرور وہ کاسٹ پے کرنی ہے. لیڈرشپ کوئی نہیں, وہ لیڈر نظر آ رہا ہے کہ دور دیکھیں نا, ساؤتھ افریقہ میں اگر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا تو انہوں نے وہ بہت بڑی کاسٹ پے کی. تو کیا ہم ضروری ہے کہ وہ کاسٹ پے کر کے ہم نے ایک میز پر بیٹھنا ہے؟ لیکن اس کے لیے لیڈرشپ چاہیے. ایگزیکٹلی, یو نیڈ لیڈر جو آگے دے.